راجا اضطراری انداز میں بولا، ابھی ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدیوں سے گمشدہ ایک پتھر ہے، صدیوں سے اس کی تلاش جاری ہے اور یہ صدیوں کی گردشوں کے بعد نمودار ہوا ہے۔ اشوکا کے زمانے سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔ آپ نے اس کی ساخت پر غور نہیں کیا۔ اس کا ایک حصہ پچکا ہوا ہے، جیسے کوئی بڑا پتھر دو لخت کر دیا گیا ہو یا کسی حادثے کے سبب ایسا ہو گیا ہو۔ پچکا ہوا حصہ تراشا نہیں گیا ہے، حالانکہ ایسا ہو سکتا تھا۔ اس کی آب و تاب بالکل تر و تازہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے امینوں کو اس کی حفاظت کا پورا احساس تھا۔ ہمیں اس کا دوسرا حصہ بھی دیکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے۔ دوسرا حصہ؟ ابا جان نے حیرت سے کہا، کہاں ہے وہ؟ وہ برطانیہ میں ہے۔ ابا جان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، انہوں نے پھر کچھ نہیں پوچھا، گھٹی ہوئی آواز میں بولے، کاش ہم آپ کو کچھ اور بتا سکتے۔ بہرحال ہماری درخواست ہے کہ اپنی یادیں کریدنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نواب حشمت جنگ سے کہیں گے کہ وہ کم از کم ہمیں اس کا نظارہ کرتے رہنے کی خاص اجازت عطا فرما دے۔ ممکن ہے اسی طرح ہم کوئی کڑی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہمیں یہاں سے کچھ عرصے کے لیے جانا ہے، کوشش کریں گے کہ اس کی بابت کوئی اور سراغ مل سکے۔ آپ سے یہ سب کچھ جان کے ہمیں بھی بے کلی سی ہو گئی ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ بات ہوگی، مہاراجا نے سرد آہ بھر کے کہا، ورنہ ہم اپنے طور پر تو جستجو کرتے ہی رہیں گے۔ آپ کو دیگر امور والی بات ناگوار گزری تھی۔ ہمارا تجربہ ہے کہ ادھر ادھر کی انہی جزیات، انہی تانو بانوں سے گوہر مقصود تک رسائی سہل ہوتی ہے۔ پتھروں کی مالک شخصیات کا بھی ہمیں خوب تجربہ ہے۔ بڑے نوبہ نو لوگ ہوتے ہیں اور متضاد رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک صورتحال میں ہر ایک کا رد عمل جدا جدا ہوتا ہے۔ ہمارا کام پہلے ان کے رویوں اور رد عمل کا تعین ہوتا ہے، پھر اسی نسبت سے ہم اپنا طرز عمل طے کرتے ہیں۔ اور ان میں ایک خصوصیت مشترک بھی ہوتی ہے کہ وہ آسانی سے پردے نہیں ہٹاتے۔ بعض تو کسی کیمیا گر کی طرح دوسرے کی شرکت گناہ سمجھتے ہیں، سو ہمیں کبھی کبھی ایک شکاری کی طرح ان کا تعاقب کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے آپ نے کون سا طرز عمل طے کیا ہے؟ ابا جان نے ہنس کے کہا۔ ان کی ہنسی سے مصنوعی پن صاف ہوئی تھا۔ ہم آپ سے سچ کہیں، آپ کی ہر دلیل ہمیں تسلیم ہے، لیکن وہ جو ایک مصرع ہے پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ہمارا یقین ابھی تک متزلزل نہیں ہوا کہ ہم ایک غلط جگہ آ گئے ہیں، لیکن یہ شاید ہماری ہی کوئی کوتاہی ہے کہ اپنا اعتماد قائم نہ کر سکے۔ ہمیں شبہ ہے کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں۔ ہم اپنے بارے میں صرف اتنا کہیں گے کہ ہمارا خون آمیزش سے پاک ہے، ہمیں اس کے خالص ہونے پر فخر ہے۔ جہاں تک سوداگری کی بات ہے، ہم ایک بہترین سوداگر بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہمارا سینہ بے شمار رازوں اور امانتوں کا امین ہے، اسے خود ستائی پر محمول نہ کیجیے۔ لیکن یہ ایک واقعہ ہے کہ ہم میں رفاقت کا حق ادا کرنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت ہے، اور جہاں تک آزمائش اور چیلنج کا تعلق ہے، ہم خندہ پیشانی سے ہم وقت اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ چیلنج قبول کرنا ہمارا مشغلہ ہے۔ اپنے تمام اوصاف کے باوجود ہم بہرحال ایک انسان ہیں، اور انسان کی کچھ حدود ہوتی ہیں۔ ابا جان اس کی صورت دیکھا کیے، پھر جھرجھراتی آواز میں بولے، ان کلمات کے جواب میں ہمارے پاس آپ کے لیے احترام اور عزت کا اظہار ہے۔ ہمیں اپنی رفاقت کے طلبگاروں ہی میں سمجھیے۔ اجازت ہو تو ہم آپ سے عرض کریں کہ ہم بہت بے وصف لوگ ہیں۔ آپ آئے تو صحیح جگہ ہے، مگر غلط تصور میں آدمی بھی بہت انمول ہوتے ہیں۔ مہاراجا چند لمحے بے سد سا بیٹھا رہا، پھر فقطاً کرسی سے اٹھ گیا۔ کیوں جناب والا، آپ اٹھ کیوں گئے؟ ابا جان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہماری زبان سے کوئی ناگوار خاطر؟ نہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا۔ ہم کھانے اور آرام کے وقت خارج ہوئے تھے۔ مہاراجا سنجیدگی سے بولا، آپ سے دوبارہ مل کے خوشی ہوئی، امید ہے جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ ہم حاضر ہوں گے، ابا جان نے بےتابی سے کہا۔ کب تک یہاں سے جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی کچھ طے نہیں ہے، لیکن جلد ہی، ابا جان نے ہچکچاہٹ سے کہا۔ ابھی شاید دیر لگے۔ وٹھل نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ مہاراجا نے گھوم کے اس کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا کے رہ گیا۔ واپسی میں آپ ہمیں مہمانی کے لیے کچھ وقت دیں گے؟ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ بولا، ضرور، یہ تو ہمارے لیے عزت ہے، ابا جان نے کہا۔ مہاراجا کمرے سے نکل کے چبوترے پر آ گیا اور تیز قدم اٹھاتا سامنے کھڑی ہوئی موٹر میں بیٹھ گیا۔ کانتے اور مارٹی کمرے کے باہر ہی منڈلاتے رہے۔ وہ مہاراجا کے جاتے ہی لبکتے ہوئے ہمارے پاس آ گئے۔ کانتے بہت بے قرار نظر آ رہا تھا۔ اسے ایک لمحے بھی چپ نہ رہا گیا۔ آتے ہی وٹھل سے پوچھنے لگا، سب ٹھیک تو ہے استاد؟ ہاں رے، وٹھل نے جھڑکتے لہجے میں جواب دیا۔ کون تھا یہ؟ کوئی بے تاج کا تھا۔ کانتے ہنسنے لگا۔ وٹھل نے اسے گھور کے دیکھا تو اس کا سارا جسم بل کھا گیا۔ اچھا ہوا کانتے اس وقت وٹھل کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اسی دوران پیرو وٹھل کی کمر میں ہاتھ رکھے آگے بڑھ گیا۔ میرا خیال تھا کہ کمرے میں واپس آ کے ابا جان پیرو سے ضرور پوچھیں گے کہ اب اس کی کیا رائے ہے، لیکن وہ کرسی پر سر جھکائے بیٹھے رہے۔
انہوں نے کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ممکن ہے مہاراجا کی باتیں سن کے اب انہیں ملال ہو رہا ہو کہ انہوں نے نواب حشمت جنگ کو ہیرا پیش کرنے میں کیسی عجلت کی تھی۔ ان کے پاس تھیلی میں اور بھی ہیرے تھے، ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ انہوں نے کوئی دوسرا کمتر درجے کا پتھر کیوں نہ منتخب کر لیا۔ مارٹی اور کانتے بھی ہمارے پیچھے پیچھے اندر آگے تھے۔ تھوڑی دیر میں شامو اور جمرو بھی چپکے سے آ کے بیٹھ گئے۔ ان کے اضافے کے باوجود کمرے پر چھائے ہوئے سناٹے میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ بہت دیر بعد پیرو کی آواز نے یہ خاموشی توڑی۔ جو سوال ابا جان کو پیرو سے کرنا چاہیے تھا وہ پیرو نے وٹھل سے کیا۔ ابھی کیا بولتا ہے وٹھل بھائی؟ کیا بولیں دادا، وٹھل نے حقے کا کش لیتے ہوئے کہا۔ ابھی ٹھیک سے گیا نا وہ راجا کا جنا؟ دکھائی تو ایسے ہی پڑتا تھا دادا، ماں قسم اپن تم کو دیکھ کے رہ جاتا تھا۔ پیرو مچل کے بولا۔ لگتا ہے ادھر کچھ دن اور رہ گیا تو سب بھول جائے گا، یہ زبان ہاتھ پیر سب اکڑ کے رہ جائے گا وٹھل بھائی۔ اپن ادھر لوٹ کے آدھا بھی نہیں رہیں گا۔ اپنا بھی کچھ یہی ہے دادا۔ استاد، کانتے دبی دبی آواز سے بیچ میں بولا، ابھی تم کو ایک بات بولنا تھی۔ لگتا ہے کمر تیری پھر مچیا گئی ہے۔ قسم سے استاد منہ کی بات چھین لی، کمر کدھر سے سیدھی ہوگی؟ بھتا ملے دن بھی کتنے ہو گئے۔ کانتے تیز لہجے میں بولا، بات کو جو من میں آئے کر لینا، پر پہلے اپنا بات ذرا دھیان سے سن لو۔ کیا ہے دادا؟ پیرو نے نرمی سے پوچھا۔ دادا، کانتے نے لپکتی آواز میں کہا، ابھی ہم لوگ باہر تھوڑی ہوا کھانے کو نکلے تھے اور ادھر اپنے کو شبہ ہے کہ آدمی لگے ہوئے ہیں۔ وٹھل کی تند نظریں اس پر مرکوز ہو گئی۔ کیا بولتا ہے؟ ہاں استاد، کانتے نگاہیں چرا کر بولا، ماٹی سے پوچھو، ادھر یہ کئی دن سے ان کو چکر کھاتے دیکھ رہا ہے۔ ابا جان بھی چونک پڑے۔ کیا کہہ رہے ہو کانتے؟ ہاں بابا، اپنے کو ایک نہیں ادھر کئی آدمی پر شبہ ہے۔ تم نے اپن کو پہلے کیوں نہیں بولا ماسٹر؟ پیرو نے پھنکارتے لہجے میں مارٹی سے پوچھا۔ اپن بولنے ہی کو تھا، مارٹی نے سرا سمگی سے کہا، اپن سوچا بھی تم تھوڑا سیٹ ہو جاؤ، ایک دم سب تھکا ہوا لگتا تھا۔ ماسٹر، تم ایک دم الو کا پٹھا ہے۔ پیرو کو ابا جان کا بھی خیال نہ رہا، وہ مارٹی کو گالیاں دینے لگا۔ ذرا صبر سے، ابا جان نے دھڑکتی آواز میں کہا، اور مارٹی سے پوچھا کہ اسے کیسے شبہ ہوا، کتنے آدمی ہیں، کب سے وہ انہیں دیکھ رہا ہے؟ مارٹی نے جھجکتی زبان میں انہیں بتایا کہ وہ کوئی 4 روز سے انہیں دیکھ رہا ہے۔ ابھی وہ ٹھیک طرح 3 آدمیوں کی نشاندہی کر پایا ہے۔ ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، ایک تو دن بھر نکڑ پر واقع پان اور پرچون کی واحد دکان کے ارد گرد ٹہلتا رہتا ہے۔ اس نے بتایا کہ انہوں نے چونکہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی اس لیے وہ بھی چپ رہا، اسے ہم لوگوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ مارٹی کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ پیرو اٹھ گیا۔ اپن کے ساتھ چل ماسٹر، اپن بھی ادھر اس کو دیکھنا مانگتا ہے۔ وٹھل بھی اٹھ گیا۔ ابا جان بھی ہمارے ساتھ باہر آنا چاہتے تھے لیکن پیرو نے انہیں روک دیا۔ مارٹی اور شامو بھی ان کی وجہ سے ٹھہر گئے، صرف میں، وٹھل، پیرو اور کانتے باہر نکلے۔ رات کے 11 بجے ہوں گے۔ دوسری حویلیوں کی روش کے مطابق اونچے فیل قامت دروازے کی ایک پٹ میں کھڑکی دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ چوکیدار نے وہی کھول دیا۔ باہر نکلتے ہی کانتے نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے بھی دیکھ لیا تھا کہ سڑک کے اس پار سامنے والی حویلی کے میدان میں ایک ٹھیلے والا موجود ہے۔ آگے بڑھنے کی بجائے ہم ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے کچھ دیر تک وہیں ٹھہرے رہے۔ حویلی سے آگے گزرنے والی سڑک دروازے سے کچھ فاصلے پر تھی۔ یہ سڑک دونوں اطراف سے کھلے ہوئے ایک میدان کے بیچ سے گزرتی تھی۔ میدان میں کہیں کہیں درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھی اور ہر جانب خاموشی طاری تھی۔ آگے نکڑ پر پان اور پرچون کی دکان بھی بند ہو گئی تھی۔ یہ سارا علاقہ بڑے بڑے مکانات، کوٹھیوں اور حویلیوں پر مشتمل تھا۔ رات کو ویسے بھی یہاں سکوت چھا جاتا تھا۔ سڑک پر نصب کھمبوں کی قطار کے علاوہ مکانات کے جلتے کمکموں نے یہاں سے وہاں تک سڑک روشن کر رکھی تھی، لیکن درختوں کی وجہ سے سڑک پر روشنی دھبوں کی شکل میں پڑ رہی تھی۔ اتنی رات کو اس جگہ ٹھیلے والے کی موجودگی بے سبب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پر کاربوریٹ کا مشعل نما چراغ روشن تھا اور مونگ پھلی کا ڈھیر، گزک، ریوڑیاں وغیرہ دور سے صاف نظر آ رہی تھیں۔ 2 آدمی ٹھیلے والے کے پاس کھڑے تھے۔ ان کا رخ ہماری طرف نہیں تھا۔ پھر ٹھیلے والے ہی نے اشارہ کیا ہوگا، جبھی وہ دونوں تیزی سے پلٹ پڑے۔ عین اسی لمحے ٹھیلے والے نے ہانک لگائی۔ ادھر سے سائیکل کی گھنٹی کی آواز آئی۔ ٹھیلے پر کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک آگے بڑھ گیا اور سائیکل سوار ہماری جانب سرسری انداز میں دیکھتا ہوا ٹھیلے والے کے پاس جا کے ٹھہر گیا۔ پیرو کی ہدایت کے مطابق میں اور کانتے دائیں طرف نکڑ کے راستے پر چل دیے تھے۔ وہ اور وٹھل ہماری مخالف سمت نکل گئے۔ کچھ دور جانے کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ کانتے ٹھیک کہہ رہا تھا۔ سڑک پر سائیکلوں کی گھنٹیوں کی آواز بڑھ گئی تھی اور ٹھیلے والے کی بانکیں بھی۔ نکڑ تک ہمارے پہنچتے پہنچتے 2 سائیکل سوار ادھر سے ادھر تیزی سے گزر گئے تھے۔ رات میں ان کی پہچان مشکل تھی۔ سردی بس ہنکی کی حد تک تھی، لیکن ایک سائیکل سوار نے جسم پر چادر لپیٹ رکھی تھی اور دوسرا اوور کوٹ جیسے کسی لباس میں ملبوس تھا۔ نکڑ اصل میں ایک چوراہا تھا۔ اس کے بائیں طرف کی سڑک پر کچھ آگے جا کر ایک چھوٹا سا بازار تھا۔
वहाँ होटल, मिठाई और पान की दुकानें शायद खुली हुई थी। अब तक तेज रोशनियां जगमगा रही थीं। हम उस तरफ नहीं गए, बल्कि नुक्कड़ से दाएं तरफ अपनी हवेली की चारदीवारी की तरफ मुड़ गए। हमारी हवेली की चारदीवारी और पड़ोस की दूसरी हवेली की चारदीवारी के दरमियान एक कशादा और गैर आबाद गली थी, जहाँ बेतहाशा झाड़ियां उगी हुई थीं और अंधेरा गालिब था। उस जगह आसानी से कई आदमी छुप सकते थे, लेकिन हम उधर उनकी तलाश में नहीं गए, क्योंकि वहां उनके छुपने का सवाल पैदा नहीं होता था। इतनी देर में 3 तांगे, 2 मोटरें और एक साइकिल रिक्शा, कई साइकिल सवार और चंद पैदल आदमी हमें सड़क पर गुजरते हुए नजर आ रहे थे। उनमें से हर एक पर शुबा किया जा सकता था। हवेली के खास दरवाजे के सामने वाली सड़क नुक्कड़ के दोनों जानिब दूर तक चली गई थी। इधर उधर दूसरी बस्तियों तक जाने के लिए यही एक आम रास्ता था। यही वजह थी कि यहाँ अभी तक आमदोरफ्त जारी थी। हम भी उस सड़क से गुजरते हुए बड़े नवाब की हवेली से वापस आए थे। जहाँ हमारी हवेली की चारदीवारी खत्म होती थी, वहां से चंद गज आगे जाके कांते लौट के और मुझसे सरगोशी में पूछने लगा, देखा लाडले? देख रहा हूं, मैंने इस्तगी से जवाब दिया। तू क्या समझता है, इन लोग का क्या मतलब है? मैं क्या कह सकता हूँ, कोई तो मतलब होगा लाडले। अभी तो यही कहा जा सकता है कि वो हवेली आने जाने वालों पर और हमारी नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उनका कोई और मकसद होता तो वो रास्ते में रोकने टोकने की जरूर कोशिश करते। कांते मुझसे ऐसे पूछ रहा था जैसे सारी बातों के जवाब मुझे मालूम हो। हम दोबारा नुक्कड़ पर आ गए। हम दोनों हर तरह चौकन्ना थे। चलते वक्त मार्टी ने चुपके से चाकू मेरे हवाले कर दिया था और मैंने वास्कट की अंदरूनी जेब में डाल लिया था। नुक्कड़ से वापसी के रास्ते में कांते ने मुझसे पूछा कि अगर मेरी मर्जी हो तो वो किसी को रोक के देखे। मेरी कुछ अकल में नहीं आ रहा था। इतने में एक साइकिल सवार सिगरेट फूंकता हमारे करीब से गुजरा। मैं कांते से कहने वाला था कि किसी को रोकने टोकने से पहले बेहतर है पीरू और विठल से मशवरा कर लिया जाए, मगर कांते ने साइकिल सवार को आवाज दे दी। आवाज सुनने के बावजूद वो फौरन नहीं रुका। उसका फैसला उसने कुछ दूर जाके किया। साइकिल ठहरा के उसने हमारी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज में बोला, क्या बात है? कांते ने उससे जलता हुआ सिगरेट मांगा और अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकाल लिया। साइकिल सवार ने सिगरेट के बजाय जेबें टटोल के माचिस कांते के आगे कर दी। मैंने अच्छी तरह उसका चेहरा देख लिया था। उसकी उम्र 30 और 35 के दरमियान होगी। रंगत स्याह थी और आंखें गहरी गहरी। ना वो अड्डे का आदमी मालूम होता था, ना पुलिस से उसका ताल्लुक हो सकता था। माचिस देते हुए भी उसके अंदाज में घबराहट थी। कांते ने एक तीली जला के दनिस्ता बुझा दी थी। दूसरी तीली से भी उसने यही सलूक किया और मिनमिनाते हुए कहने लगा, सर्दी पड़ने लगी है। साइकिल सवार चुप रहा। कांते ने तीसरी तीली जला के बीड़ी सुलगाई। उसका शुक्रिया अदा किए बगैर माचिस वापस कर दी। इधर करीब कोई पान बीड़ी की दुकान होगी उस्ताद? कांते ने उससे पूछा। साइकिल सवार ने चंद लम्हों की झिझक के बाद जवाब दिया कि कुछ फासले पर होटल के बराबर वाली दुकान खुली है। आप क्या दिहाड़ी लगा कर आ रहे हो? साइकिल सवार कांते के गैर मुतवक्का सवाल पर हकलाकर बोला, हाँ हाँ हाँ। फिर फौरन उसने तरमीम की और हालिस हैदराबादी लहजे में बोला, नहीं बाबा, अपन ऐसे ही अपने कामा को जाते हैं। मुझे अंदेशा था कि कहीं कांते के मन में कुछ हो न समा जाए और उस पर हाथ ना छोड़ बैठे। कोई जरूरी ही काम दिखाई पड़ता है। कांते ने तंज़ी अंदाज में उससे कहा, जो ऐसे समय बाहर निकले हो राजा। रोशनी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे के नक्शो निगार आसानी से देखे जा सकते थे। कोई और होता तो कांते के इस अंदाजे बयां पर उसे उलझ पड़ता। उस शख्स की आंखों से बेचैनी होइदा होने लगी थी, जैसे वो रस्सी तुड़ा के भाग जाने की फिक्र में हो। कांते ने एक लहजे के लिए सवालिया नजरों से मुझे देखा। वो मेरे इशारे का मुंतजर था। मैंने आंखों आंखों में उसे मना करना चाहा। कांते का बस नहीं चल रहा था कि उसके गिरेबान पर हाथ डाल के उसे साइकिल से नीचे खींच ले। कोई ऐसी वैसी बात हो तो ईमान से अपने को बोलो। कांते आंख मार के बोला, आप क्या क्या बोल रहे हो हजरत? उस शख्स ने आजिजी से कहा, सच्ची बोलें, अपने को कुछ काला लग रहा है पहलवान। कैसा काला हजरत? उस शख्स ने बड़बड़ाते हुए पैडल पर पाँव मार के भागना चाहा, लेकिन कांते ने पहले ही साइकिल का मडगार्ड थाम रखा था। साइकिल लहरा के रह गई। ऐसी जल्दी भी क्या है? हमको जाना है हजरत, वह एहतजाज करते हुए बोला। किसको इधर रुकना है? कांते ने ढिठाई से कहा। हमको माफ करो साहब, साइकिल सवार ने मिन्नत की। काहे की माफी? हमको देर हो रही है। किधर जाने का है? हम बोले, हजरत हमको काम है। यही तो पूछे हैं उस्ताद, कोई माल वाल का चक्कर है या कुछ और? नहीं हजरत। वो बुरी तरह सटपटा गया। आप क्या समझ रहे हैं? फिर कोई परिचम रहती है इधर क्या? आप कैसा बोलते हो हजरत? वो बदहवासी से इधर उधर देखते हुए बोला, जैसे किसी तरफ से उसे मदद की तवक्को हो। किधर रहता है तुम? इधर, हम यहीं करीब रहते हैं। करीब किधर? उस तरफ पीछे गली में। अच्छा, फिर इधर तुम्हारी माँ के यार रहते हैं क्या? कांते ने जानबूझ के ये कहा था। साइकिल सवार की आंखों में चिंगारियां सी भड़क उठी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे बुझ गईं। क्यों? बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसा ही है क्या?
آپ کو ضرور کوئی دھوکا ہو گیا حضرت۔ پھر تم اپنے کو دیکھ کے اتنا الٹام ہو گیا ہے؟ کیوں؟ نہیں بابا صاحب، اپنی کوئی غلطی دیکھی ہے آپ نے؟ ہم سیدھے سادے آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں۔ وہ گھگیا کر بولا۔ اسے صحیح طرح بات بھی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں تم کتنا نیچے اوپر ہے، دھوکا تم کو ہو رہا ہے سور کی اولاد۔ میں نے کانتے کا ہاتھ دبا کے اسے روکا۔ کانتے بہکتا جا رہا تھا۔ ہمیں اپنی جانب سے کوئی پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے تھی، حالانکہ کانتے کی طرح میرا بھی جی یہی چاہتا تھا کہ اسے سائیکل سے نیچے گھسیٹ لوں۔ کانتے نے جھٹکا دے کے سائیکل کا مڈ گارڈ چھوڑ دیا۔ تم اپنے کو تھوڑا قسمت کا تیز لگتا ہے، پر اپنے کو ادھر دوبارہ دکھائی دیا تو زبان سے بات نہیں کریں گے، جتنا تم زمین سے اوپر ہے نا اتنا ہی نیچے ہو جائیں گا۔ اس نے کانتے سے کچھ نہیں کہا، پیڈل پر پاؤں مارا اور آنن فانن ہماری نظروں سے دور ہونے لگا۔ ادھر سامنے سے ایک پیدل شخص بھی تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن پیدل شخص کے ٹھہر جانے اور آواز دینے کے باوجود سائیکل سوار کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ گھنٹی بجاتا اس کے پاس سے گزر گیا۔ اس موقع پر گھنٹی کوئی اشارہ ہی ہو سکتی تھی۔ کانتے مجھ سے رائے پوچھنے لگا۔ میرا دماغ خود کام نہیں کر رہا تھا، میں اسے کیا کہتا۔ بہرحال اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ کانتے نے ٹھیک آدمی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اسے دیکھ کے یہ نتیجہ حاصل کرنا بھی دشوار نہیں تھا کہ اس کے دوسرے ساتھی بھی اسی جیسے ہوں گے اور ان کی حیثیت تعمیل کرنے والوں کی ہے۔ حکم دینے والے دوسرے ہیں۔ حکم دینے والوں نے سرے دست صرف انہیں حویلی کی نگرانی کے لیے کہا ہے، مگر اس نگرانی سے حاصل کیا ہے؟ اس طرح وہ کون سا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ مقصد اپنے ذہن میں جتنا واضح کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اتنا ہی دھندلا جاتا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم بڑے نواب کی حویلی میں ٹھہرے رہتے اور وہیں سے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے۔ ہماری نقل و حرکت اور حویلی میں ہمارے آنے جانے والوں کو نظر میں رکھنے کے لیے یہ چند لوگ تعینات کیے گئے ہیں، تو آگے جلد از جلد اطلاع پہنچانے کا بھی معقول انتظام کیا گیا ہوگا۔ اور حویلی تک ہی کیوں، وہ حویلی کے باہر بھی ہمارے تعاقب کا ارادہ رکھتے ہوں گے لازماً، پھر ان کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اطلاع پہنچانے اور تعاقب کرنے کے لیے ان کے پاس تیز رفتار سواریوں کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ قریب ہی کسی مکان سے ان کا رابطہ ہو جہاں سے دوسرا حکم فوراً جاری کیا جا سکے۔ یہاں سب بڑے بڑے مکانات ہیں، بعض گھروں میں ٹیلی فون بھی ہوں گے، سائیکلیں تو ان کے پاس موجود ہی ہیں۔ حویلی سے ہمارے پیدل نکلنے کی صورت میں انہیں سائیکل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سر میں طرح طرح کے اندیشے بھن بھنا رہے تھے۔ پیدل شخص بھی ہمارے قریب آ گیا تھا۔ کانتے کے ہاتھوں میں سختی آ گئی۔ میرا ہاتھ دبا کے سرگوشی میں بولا، کیا بولتا ہے لاڈلے؟ ابھی اس کو بھی دیکھیں کتنے دانت کا ہے۔ وہ شخص چلتے چلتے دوسری جانب ہمارے مقابل سڑک کے کنارے ہو گیا تھا، قد کا لمبا، چادر کندھے پر ڈالے ہوئے، چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کانتے کی باز پرس کے بعد سائیکل سوار کا حویلی کے گرد دوبارہ دکھائی دینے کا امکان نہیں رہا تھا۔ اس دوسرے شخص کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا سکتا تھا۔ میرا بھی یہی جی چاہ رہا تھا، لیکن میں نے کانتے کو روک دیا۔ یوں ہم بآسانی ان سے ان کے آقا کا نام معلوم کر سکتے تھے۔ آسانی سے نہیں تو ایک کوشش ضرور کی جا سکتی تھی۔ میرے پاس بھی چاقو تھا، کانتے کے پاس بھی ہوگا، اور اس کی نوبت بھی شاید نہ آتی۔ کانتے میرے انکار پر جذبس ہونے لگا۔ وٹھل اور پیرو بھی یہی کچھ جاننے کے لیے باہر نکلے تھے، اور ان کی منشا کے بغیر ہمیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ آس پاس کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم واپس حویلی کی طرف بڑھتے رہے۔ اس اثناء میں پیدل شخص آگے نکل گیا۔ ہم نے مڑ کے دو ایک بار اسے دیکھا بھی۔ وہ سیدھا ہی چلتا رہا، مگر نکڑ پر جا کے اس نے پلٹ کے ہماری جانب ایک اچٹتی نگاہ ڈالنا ضروری سمجھا اور بازار جانے والے راستے کی طرف مڑ گیا۔ لاڈلے، کانتے بے قراری سے بولا، ادھر اپنے ہاتھوں میں بہت کھجلی ہو رہی ہے، اپنے کو ان کی گنتی زیادہ نہیں لگتی، ذرا صبر کرو، وٹھل بھائی کو واپس آنے دو۔ ماں قسم ادھر جگہ کی کمتائی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ٹھکانے لگانے کے لیے ابھی رات بھی پوری پڑی ہے، کانتے سرد آواز میں بولا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہاں لاڈلے، جھٹکا۔ کانتے کی آواز چل رہی تھی، جس گیدڑ کی اولاد نے ان کو ادھر بھیجا ہے، سالا زندگی بھر کتے کی طرح گھورے گھورے سونگتا پھرے گا۔ تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ کیوں لاڈلے، تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ لیکن کانتے بھائی، معلوم ہوتا ہے تم اپنے اوسان میں نہیں ہو، تو باقی بہت تھک گئے ہو۔ شاید تو ٹھیک ہی بولتا ہے، پر لاڈلے اپنے کو آگے اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ میں تم سے خود یہی کہنے والا تھا، مگر کانتے بھائی ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، پہلے ہمیں کسی نتیجے پر پہنچنا ضروری ہے۔ کیا تو سمجھتا ہے ان کو ادھر اپنے سسرالیوں نے رکھوالی کے لیے بھیجا ہے؟ ہاتھ لگنے پر یہ اپنے کو چھوڑیں گے؟ قسم سے رتی بھر بھی دیری نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ان کو کچھ بول دینا ٹھیک ہوگا۔ تم اتنا آگے کیوں سوچ رہے ہو؟ کانتے اپنے ہونٹ کاٹنے لگا اور بکھری ہوئی آواز میں بولا، میں تجھ کو کیا بولوں، اپنے کو لگ رہا ہے دیر ہو جانے سے سالا بہت الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر حویلی کے صدر دروازے سے ابھی دور تھے کہ سامنے سے وٹھل اور پیرو آتے دکھائی دیے۔ ٹھیلے والا اپنی جگہ سے چند قدم آگے چلا گیا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی خریدار نہیں تھا۔ وٹھل اور پیرو کے نزدیک آ جانے پر وہ رک گیا اور ہانک لگانے لگا، لیکن اس کی آواز میں چھچھراہٹ آ گئی تھی۔ وٹھل اور پیرو نے اسے گزک اور ریوڑیاں طلب کی ہوں گی۔ اس نے ترازو اٹھا لی تھی۔ ہم دور سے اس کے ہاتھوں کا اضطراب دیکھ سکتے تھے۔ جتنی دیر میں اس نے
सूखे पत्तों के दोने में गजक और रेवड़ियां तोली। हम दोनों भी वहां पहुंच गए। हमें देख के उसके हाथ पैरों का हिजान दुचंद हो गया था। इर्द गिर्द नजदीक और दूर बज़ाहिर कोई नजर नहीं आ रहा था, तो फिर फूंक मार के दूसरे ही लम्हे उसे निपटा जा सकता था और लौ बुझाने की भी जरूरत नहीं थी। उलझने के लिए इरादा ही काफी था। लेकिन पीरू और विठल ठेले पर खड़े उसकी सूरत देखते रहे। स्याही माइल, तनुमन जिस्म, तलवार की तरह छोटी छोटी मूछें, दाढ़ी साफ, धोती पर बोसीदा कोट पहने हुए। ठेले वाला निगाहें ऊपर नहीं उठा रहा था। दोना पीरू के हवाले करते वक्त उसकी आंखें झुकी रहीं। हम भी वहां जाके खामोश खड़े हो गए। विठल और पीरू से निपट के उसे हमारी तरफ मुतवज्जा होना चाहिए था, लेकिन उसने हमें पीरू और विठल का साथी समझा था, जबकि मैंने और कांते ने वहां पहुंचकर उनसे किसी किस्म की वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी। ना विठल और पीरू ने हमें देख के हमसे अपने किसी रब्तो ताल्लुक का इजहार किया था। गोया ठेले वाले की नजरें मुसलसल हम ही पर टिकी रही थी। उसने हमें सामने हवेली के सदर दरवाजे से निकल के जुदा होते और मुखालिफ सिमतों में जाते हुए अच्छी तरह देखा था। बदहवासी में उसे इस एहतियात का ख्याल नहीं रहा कि उसे अपनी जानिब से हम दोनों को अलग अलग समझने ही का तासुर देना चाहिए था। दोना लेके पीरू ने आंख दबाई और आज़दराना लहजे में बोला, आप उनको भी नवा नवा दिखाई पड़ता है सेठ। उससे कोई जवाब न बन पड़ा। दांत निकाल के जल्दी जल्दी सर हिलाने लगा। अभी रात को कब तक ये मिला लगाता है माई बाप? पीरू ने हंसते हुए उससे पूछा। उसकी जुबान से बमुश्किल तमाम अदा हो सका कि बस बस थोड़ी देर तक और। पीरू कुछ और कहना चाहता था कि विठल की तरफ देख के ठहर गया। चंद लम्हे वो उसके सामने खड़े रेवड़ियां टूंगते उसे घूरते रहे। उन्होंने पैसे भी अदा नहीं किए थे, ना ठेले वाले ने उनसे तलब किए। हम उनमें से एक एक को चुन के कम से कम इतना जरूर कर सकते थे कि वो दोबारा इस तरफ कभी नजर ना आए। इस तरह उनमें से किसी एक की जुबानी हमें उनके भेजने वाले की निशानदेही भी हो सकती थी। इब्तदा उसी ठेले वाले से होनी चाहिए थी, मगर अभी से उसका ये हाल था तो चाकू की एक झलक देख के क्या होता। मैं और कांते दोनों मुस्तैद थे, लेकिन विठल ने ऐसा कोई इशारा ही नहीं किया कि हम आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच सकते। इसी दौरान सड़क पर गुजरती मोटर की तेज रोशनी में हम चारों नहा गए। फिर एक तांगा गुजरा। विठल वहां से हट गया और दरमियानी फासला अबूर करके सदर दरवाजे के पास आ गया। दरबान बाहर ही खड़ा था। हम दोबारा हवेली में दाखिल हो गए। अब्बाजान दलान में हमारे मुंतजर थे। विठल उनके शाने पर हाथ रख के अंदर ले आया। अब्बाजान ने हमसे कुछ पूछा नहीं था। कमरे में आके भी वो खामोश रहे, लेकिन वो सरापा सवाल बने हुए थे। विठल ने कुर्सी पर बैठ के हुक्के के 3-4 लंबे लंबे कश लिए और भारी आवाज में बोला, बाबा अपनी बात जरा ठंडे दिल से सुनो। आप जल्द से जल्द इधर से निकल जाओ। अब्बाजान ने हैरत से कहा, आप क्या कह रहे हैं? हम ठीक ही बोल रहे हैं। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है बाबा, अपनी समझ में अभी एक ही बात आती है, विठल ने पुरसकून लहजे में कहा। और आप? अब्बाजान बेचैनी से बोले। हम लोग अभी इधर ही ठहरेंगे। अपनी बात समझने की कोशिश करो बाबा, विठल ने अस्तगी से कहा। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब्बाजान के लहजे में तुरशी आ गई थी। इधर वो हवेली के चारों तरफ फैले हुए हैं, पर हम बाहर जाके अभी उनको आसानी से उलझा सकते हैं। बीच में आप निकल के कोई भी गाड़ी पकड़ सकते हो। बात को कुछ होगा तो हम देख लेंगे। आपके जाने के बाद फिर उनको अपनी इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यानी आपका मकसद है मुझे आपको अकेले छोड़ के यहाँ से चला जाना चाहिए? अब्बाजान ने तकरार की। हाँ, यही बोला है आपसे। सवेरे इधर नवाब हशमजंग आएगा तो हम उसको भी कुछ बोल देंगे कि आपका जाना ज़रूरी हो गया था, आपका तार आ गया था। 2-3 दिन की बात है। फिर उधर बम्बई में हम आपसे आके मिल ही लेंगे। गोया आप सूरत हाल को इस हद तक अब्बाजान की जुबान लड़खड़ा रही थी। एहतियात में किया जाता है बाबा। ऐसा ही है तो सब साथ साथ क्यों ना चलें? क्या इस वक्त ये मुमकिन नहीं हो सकता कि इधर हम निकलें, उधर पीछे पीछे आप आ जाएं? कोशिश करें तो शायद ऐसा हो भी जाए, पर एक साथ सबका निकल जाना ठीक नहीं होगा। शाम आप ही बोलते थे कि खानम अभी बड़े नवाब की हवेली में है। बारी बारी जाने में भागने का मतलब नहीं लिया जाएगा। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल है कि मैं आपको छोड़ के खुद चला जाऊं। अब्बाजान ने झिझकते हुए कहा, क्यों ना हम किसी दूसरी सूरत पर गौर करें। दूसरी सूरत हो तो आप बोलो। मेरा ख्याल है हमें ऐसी उजलत नहीं करनी चाहिए, तहम्मुल से सोचना चाहिए। उजलत से नताइज दीगर भी निकल सकते हैं। अपुन ने सोच समझ के बोला है बाबा, पीरू ने दरमियान में कहा। पिठल भाई एकदम ठीक बोलते हैं। आपको अब इधर से चला जाना चाहिए। अपन का कोई ऐसा ध्यान मत करो, अपन लोग देख लेंगे। अपने साथ मार्टी जोरा को भी लेते जाओ। मेरे जी में आए कि मैं उनसे कह दूं अब्बाजान के साथ जाने वाले लोगों की फहरिस्त से मुझे हारिस समझे। मैं बिठल और पीरू के साथ यहीं रहूंगा, लेकिन अब्बाजान की वजह से मेरी जुबान एंड के रह गई। अब्बाजान ने कोई जवाब नहीं दिया था। पीरू ने समझाने की कोशिश की, वही कुछ जो विठल ने अब्बाजान से कहा था। पीरू ने उनसे कहा कि ये एक रियासत, यहाँ के कायदे कानून दूसरी जगहों जैसे नहीं है। किसी विला में कोई गिरा पड़ सकती है या डाली जा सकती है। सो वक्त अब अगर कुछ रियायत दे रहा है तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। मजीद किसी पेचीदगी से 2-4 होने से पहले ही कोई कदम उठा लेना बेहतर होगा। पीरू ने इशारतन अब्बाजान से यह भी कहा कि उनकी मौजूदगी से
وہ اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، ابا جان لبکتی آواز میں بولے، کیوں نہ ہم سویرے نواب حشمت جنگ سے رابطہ قائم کر کے انہیں سے درخواست کریں کہ وہ ہمیں اپنی نگرانی میں شہر سے رخصت کر دیں۔ ان کی طرف سے ممکن ہے ابھی آپ کا دل صاف نہ ہو ہرچند کہ میری رائے ابھی تک بے داغ ہے، تاہم فرض کر لیا جائے کہ در پردہ سب انہی کی کرشمہ سازی ہے، تو بھی ہم انہی سے یہ مطالبہ کیوں نہ کریں؟ مروت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یوں بھی ایسی صورت میں کسی ایک شخص کو تو ہمیں اعتماد میں لینا ہی چاہیے، ہم انہی کو سفر کیوں نہ بنائیں؟ نواب حشمت جنگ ریاست کے ایک باحثیت شخص ہونے کے علاوہ ایک ذمہ دار عہدیدار بھی ہیں، آپ نے غور فرمایا؟ اس طرح ہم ابا جان نے رک کے سوالیہ نظروں سے وٹھل کا چہرہ دیکھا، پر بیچ میں وقت کم نہیں پڑا ہے۔ وٹھل نے سپاٹ لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ ابا جان بے چینی سے بولے، صرف ایک رات تو درمیان میں باقی ہے، ہم کل سویرے پہلا کام یہی کریں گے اور صبح ہی کسی وقت یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ پر اب ان کو کوئی دیر بھی کیوں کرنی چاہیے؟ پیرو بڑبڑاتے ہوئے بولا، آپ ایک دم سب ٹھیک بول رہے ہو، ابھی کچھ ایسا ہی کرنا ہوگا، پر ادھر ایک اکیلا نواب حشمت نواب کا اولاد نہیں ہے، ادھر گلی گلی آگے پیچھے ایک سے ایک مستی باز راجہ نواب لوگ پڑا ہے۔ اب ان کو لگتا ہے بات ابھی دور دور تک پہنچ گیا ہے، لیکن صاف بات ہے میرا جی نہیں چاہتا کہ اس طرح یہاں سے چلا جاؤں، ابا جان نے حتمی لہجے میں کہا۔ اس میں جی چاہنے یا نہ چاہنے کا بات نہیں ہے، کہ آپ سمجھتے کہ میں یہاں سے جا کے سکون سے رہوں گا؟ اس کی کیا ضمانت ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ لوگ آپ سے باز پرس نہیں کریں گے؟ انہیں معلوم ہے کہ مجھ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ آپ ہی لوگ ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں۔ اب ان کا بات چھوڑو، اب ان کے لیے کچھ نواں نہیں ہوگا، وہ ایسے اب ان سے کچھ نہ ہی جان سکتا، اور جاننے کے لیے زور دے گا تو اپن ان کو ریاست سے باہر لے جائے گا اور اس کے بعد دیکھ لے گا۔ اکیلے میں اپن ان کو اچھی طرح سے بھگت سکتا ہے، سامنے آپ نہیں رہو گے تو وہ لوگ بھی ابھی جم کے اپنے آڑے نہیں آئیں گا۔ ادھر اپن کا پہلا کام یہی ہوگا کہ کسی طرح ریاست سے باہر نکل جائے۔ ابھی کچھ سمجھ میں آیا بابا؟ پیرو نے نسبتاً اونچی آواز میں ابا جان سے کہا اور کہنے لگا، اب ان کو پتا ہے ابھی آپ وہی کچھ بولو گے، پر اپن بھی آپ سے کچھ جان کے بول رہے ہیں۔ ماں قسم اپن کو ٹائم ابھی بہت انٹھا ہوا لگتا ہے۔ ابا جان چپ بیٹھے رہے، ان کی پیشانی پر بے شمار شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں ٹنگو اور منیر علی کے سوا سبھی موجود تھے۔ خاصی دیر بعد ابا جان نے زبان کھولی اور شکستہ آواز میں بولے، ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، رات گزرنے میں اب دیری ہی کتنی رہ گئی ہے۔ ایسا ہی ہے تو پھر کل صبح نواب حشمت جنگ یا بڑے نواب کے ہاں دوبارہ منتقل ہو سکتے ہیں، وہ یقیناً یہاں جیسی صورتحال نہیں ہوگی۔ بہتر ہے کہ اب ہم وہیں سے روانہ ہوں، اپنی دوبارہ آمد کا عذر پیش نہ کرنا ہمارے لیے ایسا دشوار نہیں ہوگا۔ وٹھل اور پیرو نے پھر ان سے کچھ نہیں کہا۔ ملازم نے وٹھل کے لیے تازہ حقہ لا کے رکھ دیا تھا، کمرے میں سلگتے ہوئے خمیرے کی کڑوی میٹھی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ 1 بجنے کے قریب تھا، سب جاگ رہے تھے اور اس طرح مستعد بیٹھے تھے جیسے انہیں ابھی ابھی کہیں جانا ہو، کسی کی آنکھوں میں نیند کی رمق تک نہیں تھی۔ زورا کی کسی جماہی پر ابا جان نے اسے آرام کے لیے بستر پر جانے کو کہا بھی تھا، لیکن وہ وہاں سے نہیں اٹھا۔ پیرو کی ہدایت پر ملازم کسی تاخیر کے بغیر چائے لے آیا تھا۔ اس وقت سب نسبتاً پرسکون بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ وٹھل کی آواز پر سبھی چونک پڑے۔ وٹھل نے ابا جان سے پوچھا تھا کہ پتھروں کی پوٹلی انہوں نے کہاں محفوظ کی ہے؟ وہ میرے پاس ہے، ابا جان نے بدحواسی سے جواب دیا۔ ادھر اندر ہی ہے کیا؟ ہاں ہاں، ابا جان نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وٹھل نے ان سے کہا کہ پوٹلی اس کے حوالے کر دی جائے۔ ابا جان سمیت سبھی حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ چند لمحوں کے تذبذب کے بعد ابا جان اپنی کرسی سے اٹھ گئے اور ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ دوسرے منٹ میں وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک مخملی تھیلی تھی، اس میں سے پتھر ٹکرانے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ابا جان نے ہیروں پر پڑنے والی رگڑ اور ٹھیس کے اندیشے سے تھیلی کے اندر انہیں دوسرے کپڑوں میں محفوظ کر دیا ہوگا۔ یہ پرانی طرز کی کوئی زیادہ بڑی تھیلی نہیں تھی۔ وٹھل نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ میں لے کے اسے تولا، اس کا وزن بھی زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ابا جان نے فیض آباد سے چلتے ہوئے چند متب ہیرے ہی ساتھ دیے تھے۔ وٹھل نے تھیلی کھول کے نہیں دیکھی اور پیرو کو اشارہ کرتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ دونوں کمرے سے چلے گئے۔ ہم سب خاموش بیٹھے ان کا انتظار کرتے رہے۔ وٹھل اور پیرو کو واپس آنے میں دیر ہوگی، صاف ظاہر تھا کہ وہ دونوں تھیلی باہر سبززار میں کسی ایسی جگہ محفوظ کرنے گئے ہیں جہاں آسانی سے کس کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ اسے احتیاط ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ بے سبب تو نہ ہوگی۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وٹھل کے ذہن میں کیسے کیسے خدشے سر ابھار رہے ہیں۔ وٹھل اور پیرو واپس آ کے دوبارہ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ کسی نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، نہ یہ اعتراض کیا کہ بظاہر یہ احتیاط حد سے سوا نظر آتی ہے، لیکن جو وہ کہہ نہیں پا رہے تھے وہ ان کے چہروں پر لکھا تھا۔ میری طرح ان سب کے جسم بھی بندھے ہوئے جکڑے ہوئے معلوم ہوتے تھے، سب بتوں کے مانند بے سدھ بیٹھے تھے۔ وقت رینگ رینگ کے گزر رہا تھا، جیسے یہ رات کبھی ختم نہ ہوگی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، مجھ سے وہاں زیادہ دیر بیٹھا نہ گیا۔ گھڑی نے 1:30 کا گھنٹہ بجایا تھا
کہ میں آہستگی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میرے اٹھنے کی دیر تھی کہ کانتے بھی میرے پیچھے آ گیا، مارٹی اور زورا بھی، پھر شامو اور جمرو بھی۔ ہم راہداری سے گزرتے ہوئے دلان میں آ گئے۔ سامنے حویلی کا سبززار اور اطراف میں چھوٹا سا باغ پھیلا ہوا تھا۔ حویلی کی بیشتر روشنیاں بجھ چکی تھی، سامنے والا صدر دروازہ بھی درختوں کے درمیان اندھیرے کی وجہ سے چھپ گیا تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، ارد گرد ہر سو رات چھائی ہوئی تھی، اور ہنکی پہلے سے بہت بڑی ہوئی تھی، یا اس لیے زیادہ محسوس ہو رہی تھی کہ ہم گرم کمرے سے اٹھ کے آئے تھے۔ آسمان بادلوں سے گھرا ہوا تھا۔ ہم باہر کھڑے تازہ ہوا سینوں میں بھرتے رہے۔ تھوڑی دیر میں ہمیں سردی سے محسوس ہونے لگی۔ پھر مارٹی کے کہنے پر ہم نچلی منزل کے ایک کشادہ کمرے میں چلے آئے۔ دروازے کے مقابل وسط میں برابر برابر دو بڑی مساریاں بچھی ہوئی تھیں۔ مارٹی بتانے لگا کہ اتنی بڑی حویلی اور اتنے بڑے کمروں میں رہتے رہتے وہ اکتا گیا تھا۔ مارٹی ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہمیں بہلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب ہوں ہاں کرتے رہے، کسی کا جی دوسرے سے بات کرنے کو نہیں چاہ رہا تھا، یا کسی کے پاس کہنے کے لیے شاید کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ جمرو، مارٹی اور کانتے نیچے ایک قالین ہی پر پڑ کر سو گئے۔ زورا میرے ساتھ مساری پر آ گیا تھا اور گہری گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ ابا جان کا یہ مشورہ غالباً بے محل نہیں ہے کہ ہم کل صبح بڑے نواب کی حویلی میں چلے جائیں اور اب وہیں سے روانہ ہو، کل یا پرسوں، جیسا بھی مناسب ہو۔ خانم کی موجودگی کی وجہ سے ہم کسی وقت بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ ہماری دوبارہ آمد کچھ ایسی محسوس نہیں کی جائے گی، بلکہ بڑا نواب تو اور خوش ہوگا۔ وہاں جانے سے معاملے کی نوعیت بڑی حد تک بدل جائے گی۔ برجیس بھی بہت حیران ہوگی اور یقیناً بہت خوش بھی۔ چلتے وقت اس کی ڈوبی ہوئی آنکھیں یہی کچھ تو کہہ رہی تھیں۔ اسے دیکھے ہوئے پورا ایک دن نہیں گزرا، مگر معلوم ہوتا جیسے زمانہ بیت گیا ہو۔ اس طرح مجھے بھی ایک موقع مل جائے گا اپنا بوجھ دور کرنے کا، اور وہ سب کچھ کہنے کا جو میں اس سے کہہ نہیں سکا تھا اور جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ یوں آدمی کسی کا دکھ کیا بانٹ سکتا ہے، مگر کبھی تشفی کے دو بول بھی بہت ہوتے ہیں۔ آدمی انہیں سننے کا منتظر رہتا ہے۔ وہ مجھ سے نہ جانے کیا کچھ سننے کی توقع کر رہی ہوگی۔ جو لوگ ویسے ہی ریشم اور پھولوں کے مانند ہیں، ان کا احساس بھی تو پھولوں جیسا ہوگا، شیشے جیسا۔ میری خاموشی سے اسے کوئی ٹھیس نہ پہنچی ہو۔ آپ کے شاید پہلے جیسا نہ ہو۔ میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھوں گا اور حویلی میں جاتے ہی اسے ملنے کی کوشش کروں گا۔ ابا جان جانے کس وقت روانگی کا ارادہ کر لیں۔ ممکن ہے اس بار چھوٹی بیگم سے بھی ملنے کی کوئی صورت نکل آئے۔ اس مرتبہ مجھے موقع مل گیا تو ان سے کہوں گا کہ ہم تو اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں ان سے کچھ کم دکھ نہیں ہے، لیکن کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ایک کی زندگی دوسرے کو مل جایا کرتی تو ہم میں سے کوئی اس میں بخل نہ کرتا۔ موت کا قرض آدمی خود ادا کرتا ہے۔ منیر علی کے بقول یہ تو باری باری کا معاملہ ہے، اور وہ جو کسی بزرگ نے کہا ہے کہ کون سا گھر ایسا ہے جہاں موت نہ آئی ہو، جہاں موت نہ آتی ہو۔ کسی کو کیا اندازہ تھا کہ نوشتہ تو یہ تماشا ہے۔ میں اسے کہوں گا کہ ذرا ہماری طرف بھی غور کرو۔ ہم کس کے پاس جائیں، کسے جا کے بتائیں کہ ہم نے کیسا کیسا وقت گزارا ہے۔ ہم تو اب تک سزا کاٹ رہے ہیں، سب اسی سلسلے کی تو کڑیاں ہیں، ہم کیا کیا دہرائیں۔ مارٹی نے روشنی دھیمی کر دی تھی اور کمرے کی فضا خوابناک ہو گئی تھی۔ سب ادھر ادھر لیٹ گئے تھے۔ کمرے میں اس کی سانسوں کی آہٹیں گونجتی رہیں۔ میں نے بھی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ کھلی آنکھیں کسی حد تک آدمی کی تابع رہتی ہیں۔ جیسے ہی میں نے بند کرتا تھا وہ نہ جانے کہاں کہاں بھٹکنے لگتی تھیں۔ وہ رات کا آخری پہر ہوگا۔ میں نے گھڑی نہیں دیکھی تھی، لیکن میرا اندازہ یہی تھا۔ یکایک مجھے اپنے کانوں پر وہم ہوا۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ دوسرے لمحے میں بستر پر اچھل کے بیٹھ گیا۔ کمرے کے باہر سے تیز تیز چاپیں مجھے صاف سنائی دی تھیں۔ میں نے زورا کی طرف دیکھا، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، اور ایک ثانیے میں وہ سبھی اٹھے ہوئے تھے، گویا میری طرح سبھی کروٹیں بدلتے رہے تھے۔ میں اور زورا فوراً مسیری سے اتر گئے۔ زورا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا کہ کانتے نے اسے روک لیا۔ ٹھہر کے دادا، کانتے نے سرگوشی میں کہا، باہر کوئی ایک آدمی نہیں ہے۔ ابھی ہم ان چاپوں کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ڈھاٹے باندھے ہوئے دو آدمی آنن فانن اندر داخل ہوئے۔ اس سے پہلے ہم میں سے کوئی آگے بڑھ کر ان پر چپڑتا انہوں نے بندوقیں ہمارے آگے کر دی۔ ان دونوں کے پیچھے بھی اور آدمی تھے جو تمنچے تانے ہوئے تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی ہمیں ایک طرف کھڑا ہو جانے اور کوئی حرکت نہ کرنے کا حکم دیا۔ 7 آدمیوں کے بعد کوئی اندر داخل نہیں ہوا۔ 2 دروازے پر کھڑے رہے، باقی 5 اندر کمرے میں پھیل گئے۔ ان کی تعمیل کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے ایک پل کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ ہم سب بائیں جانب کی خالی دیوار کے ساتھ برابر برابر کھڑے ہو گئے۔ کم روشنی کے باوجود ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ سرتپا کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے، صرف آنکھیں کھلی تھی اور پیشانی کا کچھ حصہ۔ کاٹھی کے اعتبار سے وہ تندرست و توانا ہی معلوم ہوتے تھے۔ قد بھی ان کے تقریباً اوسط تھے۔ یہ چیزیں پہلے ہی نظر میں رکھ لینا ضروری ہے، لیکن سر دست اسے کچھ حاصل نہیں تھا۔ کسی جانب کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ان کی بندوقیں اور تمنچے ہر طرف سے ہمیں نشانہ بنائے ہوئے تھے، اور ان کے تیوروں سے ظاہر تھا کہ ہماری کسی حرکت پر وہ گولی چلانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم بھی
6 تھے، صرف ایک تمنچہ بردار شخص بھی ہوتا تو ہمیں یہی کرنا پڑتا۔ ہم سب دم بخود کھڑے ان کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ ہمارے ایک طرف ہوتے ہی کسی تاخیر کے بغیر ایک آدمی اپنی ابلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ تمنچہ اٹھائے ہماری طرف بڑھا۔ دوسرا بندوق تانے اسے اپنی جلوں میں لیے ہوئے تھا۔ سب سے پہلے اس نے شامو کا جسم ٹٹولا، کیونکہ اس جانب میں آخر میں تو دوسری جانب شامو پہلے کھڑا ہوا تھا۔ شامو کے ہاتھ بے ارادہ ہی مزاحمت کے لیے اٹھے ہوں گے کہ بندوق والے نے اس کے شانے پر کندہ مارا۔ شامو کراہ کے رہ گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے ہماری طرف دیکھا، لیکن ہم سب ساکت کھڑے رہے۔ شامو کی سمجھ میں جلدی آ گیا کہ غلطی اسی کی تھی۔ پہلے ہمیں ان کے متعلق اچھی طرح کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔ جلد بازی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ تمنچے والے آدمی نے شامو کی جیب سے 6 انچ کھٹکے دار چاقو برآمد کر لیا تھا۔ چاقو دیکھ کے اس کی آنکھوں کی چمک اور گہری ہو گئی۔ اسے اپنے ساتھی کی طرف اچھال کے وہ ماٹی کی طرف آیا۔ ماٹی رات کو اپنا چاقو مجھے دے چکا تھا جب میں پیرو وٹھل اور کانتے کے ساتھ حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی جیب سے چند نوٹوں اور ریزگاری کے سوا کچھ برآمد نہیں ہوا۔ جمرو اور کانتے کے نیفوں میں چاقو اڑسے ہوئے تھے۔ زہرا نے اور میں نے مسیری کے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے اور ہمیں اتنا وقت نہیں مل پایا تھا کہ انہیں اٹھا کے دوبارہ جیب میں ڈال لیں۔ میری بنڈی کے نیچے کورا کی مالا پڑی تھی۔ مجھے یہی خدشہ تھا کہ کہیں اس کا ہاتھ گلے میں مالا کے دانے نہ ٹٹول لے، لیکن اسے بے حد عجلت تھی۔ اس نے میرے جسم پر سرسری انداز میں ہاتھ پھیرا۔ گردن تک اس کا ہاتھ آیا ہی تھا کہ میں نے اپنا جسم اس کے ہاتھ بڑھنے کے رد عمل کے طور پر اضطراری انداز میں کسی قدر پیچھے کر لیا۔ اسے محسوس بھی نہیں ہوا کہ یہ دانستہ حرکت تھی۔ اس کا ہاتھ گریبان چھوتا ہوا گزر گیا۔ چاقو یا کسی دوسرے ہتھیار کا گردن اور سینے پر محفوظ کرنے کا ویسے بھی کوئی امکان نہیں تھا، تاہم میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ مالا پر ہاتھ پڑنے کے بعد وہ کیا کرتا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ شاید میں اسے الجھ پڑتا۔ اس کے تمنچے والے ہاتھ پر چھپٹا مارنا اور تمنچے کا رخ موڑ دینا ایسا مشکل نہیں تھا۔ پیچھے بندوق والے کو قابو میں کرنے کے لیے ماٹی، زورا اور کانتے وغیرہ موجود ہی تھے، لیکن یہ تبھی ممکن تھا جب کمرے میں صرف وہ 2 ہوتے۔ باقی 5 اپنے ہتھیاروں کے ساتھ ہم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے برق رفتاری سے ہماری تلاشی لے لی تھی۔ ماٹی اور جمرو کی جیب سے نکلے ہوئے نوٹ انہوں نے واپس رکھ دیے تھے، حالانکہ ماٹی کی جیب سے تو اچھی خاصی موٹی گڈی برآمد ہوئی تھی۔ اس کے معنی یہی تھے کہ وہ اچکے اور لٹیرے نہیں ہیں، بلکہ کسی خاص مقصد سے آئے ہیں، اور وہ خاص مقصد ایک ہی ہو سکتا تھا۔ تمنچے والا آخر میں میری تلاشی لے کے میرے پاس سے ہٹا ہی تھا کہ زہرا نے دبے لہجے میں زبان کھولی۔ تم لوگ ابھی کیا مانگتے ہو؟ اپنے کو تھوڑا بول کے دو نا۔ زہرا کی آواز حیرت انگیز حد تک تھمی ہوئی تھی۔ زہرا کی آواز پر تمنچے والا ایک لہجے کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ بندوق والا زہرا کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے ایک قدم بڑھ کے زہرا کے گال پر الٹے ہاتھ کا تمانچہ رسید کیا۔ اس نے پوری قوت صرف کی تھی۔ تمانچے کی چٹاک سے کمرہ گونج اٹھا۔ زہرا سر تپا لہرا گیا۔ وہ تمانچہ سبھی نے اپنے گالوں پر محسوس کیا تھا۔ اس لمحے سب کے جسم بل کھا گئے تھے۔ کانتے نے زہرا کا شانہ تھام لیا اور ورنہ زہرا کا جسم بفر گیا تھا۔ ادھر دروازے پر کھڑے ہوئے آدمی نے سنسناتی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ ہم سب کو کمرے سے باہر لے آئے۔ اس کا یہ حکم ہمارے لیے ناقابل فہم تھا۔ بندوق والے نے حکم دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھی اور بندوق کی نال ماٹی کے بازو میں گڑو کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ 2 آدمی اس طرف، 2 اس طرف اور ایک ہمارے پیچھے ہو گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے آدمیوں میں سے ایک باہر نکل گیا، دوسرا دروازے سے ہٹ کے پاس ہی کھڑا رہا تاکہ ہم لوگوں کو راستہ مل جائے۔ کچھ اور سوچنے کا محل ہی نہیں تھا۔ صرف ایک آدمی کے باہر جانے کا مطلب تھا کہ باہر ان کے اور بھی آدمی موجود ہیں۔ کوئی چوں چرا کیے بغیر ان کے کہنے پر ہم کمرے سے نکل آئے۔ وہاں ایک نہیں کئی آدمی تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ان کے جسم پھڑکنے لگے۔ کمرے سے باہر دالان جیسی ایک چوڑی گزرگاہ تھی، دوسرے رہائشی کمرے، بیٹھنے کے عام اور خاص کمرے، اوپر کے زینے اور ادھر حویلی کی پشت۔ ادھر سامنے والے حصے کے دالان میں جانے کے لیے راستے اس گزرگاہ سے نکلتے تھے۔ الگ سے بھی تھے۔ بیٹھنے کے عام اور خاص کمروں کی بجائے باہر کھڑے ہوئے آدمی نے عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چلنے کے لیے کانتے کو دھکا دیا۔ کانتے خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ ساتھ میں ہم سبھی جس کمرے سے وہ ہمیں لائے تھے وہاں سے ان کے سارے آدمی باہر نہیں نکلے تھے۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اندر ان کے رک جانے کا مقصد کمرے کی تلاشی لینے کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ ہم سب کے جسم ڈھیلے ڈھلکے ہوئے اور ہاتھ پیر لٹکے ہوئے سے تھے۔ اس طرح ان پر یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ ہم ان کے اشاروں کی تعمیل کے سوا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اوروں کا نہیں معلوم، لیکن میری رگوں میں خون جل رہا تھا۔ ان کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ سب کسی ایک موقع کے منتظر تھے جو اس صورت میں کسی طور ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں ایک کمرے کے کھلے دروازے پر ان کا ایک اور آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ یہ ایک رہائشی کمرہ تھا۔ ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، لیکن جلد ہی یہ دھن چھٹ گئی۔ سامنے جس دروازے پر ان کا آدمی بندوق لیے کھڑا تھا اسی طرف وہ مڑ گئے۔ ان میں سے کسی نے ہم سے پہلے یا ہمارے ساتھ اندر جانے کی احتیاط نہیں کی۔ اندر داخل ہوتے ہی کوئی نیا منظر ہمارے سامنے نہیں تھا۔
وسیع اور عریض کمرے میں فاصلے فاصلے سے ان کے کئی آدمی بکھرے ہوئے تھے اور ان کی جلوں میں وٹھل، پیرو اور اباجان ایک طرف دیوار کے ساتھ چپکے کھڑے تھے۔ اباجان بری طرح ہانپ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں اور چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ انہیں کسی دوسری جگہ سے شاید ابھی ابھی یہاں لایا گیا تھا۔ منیر علی اور ٹنگو موجود نہیں تھے۔ دونوں چونکہ اوپری منزل پر تھے، اس لیے ممکن تھا کہ ان تک رسائی نہ ہو پائی ہو یا انہیں وہیں روک لیا گیا ہو۔ اندر کمرے میں موجود آدمیوں نے ہم سب کو پیرو، وٹھل اور اباجان کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا، زبان سے نہیں، بندوق کے اشارے سے۔ جس وقت ہم اندر داخل ہوئے، پیرو ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کے وہ پلکیں پٹپٹانے لگا اور زہر ہنس سے بولا، ابھی دو اوپر اور تمہارا باپ رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی جواب دیتا، دروازے سے کراہیں سنائی دی۔